السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 5، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم اپنی کتاب کا پہلا سبق مکمل کر چکے ہیں، تو آئیے آج ہم اپنی کتاب کے دوسرے سبق کی جانب چلتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 8 کھولیے۔ صفحہ نمبر 8 پہ ہمارا دوسرا سبق ہے جس کا نام ہے نعت۔ نعت کسے کہتے ہیں؟ نعت ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، ایسی نظم کو نعت کہا جاتا ہے۔ آئیے، پہلا سبق ہم نے حمد پڑھا تھا، اب ہم دوسرا سبق پڑھتے ہیں نعت۔ میرے ساتھ پڑھائی کیجیے گا، میں آپ کو مشکل الفاظ کے معنی بھی بتاتی جاؤں گی اور ساتھ ساتھ تشریح بھی بتاتی جاؤں گی۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا۔ لقب کسے کہتے ہیں؟ لقب کسی بھی شخص کو اس کی کسی خوبی کی وجہ سے کوئی نام دیا جاتا ہے لوگوں کی طرف سے، اسے لقب کہتے ہیں۔ مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، بر لانے کا مطلب پورا کرنا۔ مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ غم کھانے کا کیا مطلب ہے؟ غم کھانے کا مطلب ہے غم بانٹنا ایک دوسرے کے ساتھ۔ فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا۔ ملجا کسے کہتے ہیں؟ ملجا کا مطلب ہے جائے پناہ، یعنی کہ پناہ ملنے کی جگہ۔ ماوا کسے کہتے ہیں؟ ماوا کہتے ہیں ٹھکانہ، بیٹھنے کی جگہ۔ یتیموں کا والی، والی کا مطلب ہوتا ہے سرپرست، حمایتی، حمایت کرنے والا۔ غلاموں کا مولا، مولا کا مطلب ہے آقا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئیے میں آپ کو ان اشعار کی تشریح بتاتی ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ نظم کس شاعر نے لکھی ہے۔ اس نظم کے شاعر کا نام ہے مولانا الطاف حسین حالی۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ ان اشعار میں شاعر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تمام نبیوں میں رحمت للعالمین کا لقب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، کیونکہ آپ نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام انسانوں کے لیے، دونوں عالموں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ ہی ہیں جو تمام غریبوں کی مرادیں پوری کرنے والے ہیں، مدد کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصیبت میں غیروں کے کام آتے تھے، وہ نہ صرف اپنوں کے لیے بلکہ غیروں کے لیے بھی فکر مند رہتے تھے، ہمیشہ ہر کسی کے دکھ درد کا خیال رکھتے تھے، ان کے غم بانٹتے تھے۔ فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فقیروں کو بھی پناہ دیتے تھے، ضعیفوں کے لیے ٹھکانہ کرتے تھے، بزرگ لوگ بھی آپ کے پاس آ کر بیٹھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں کی سرپرستی کرتے، ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ فرماتے، ان کا خیال رکھتے۔ غلاموں کے آقا تھے لیکن ان کے ساتھ بھی رحم دلی سے پیش آتے، کبھی ان پر ظلم و ستم نہ کرتے تھے۔ ہمارا اگلا شعر ہے، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا۔ خطا کار کسے کہتے ہیں؟ خطا کار کا مطلب ہے غلطی کرنے والا، گناہ کرنے والا۔ درگزر، درگزر کرنا، معاف کر دینا، چھوڑ دینا۔ بد اندیش، بد اندیش کا مطلب ہے برا چاہنے والا، دشمن، جس کے دل میں آپ کے لیے برائی ہو۔ گھر کرنے والا، دل میں جگہ بنا لینے والا۔ مفاسد، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا۔ مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا۔ مفاسد کسے کہتے ہیں؟ مفاسد فساد کی جمع ہے۔ فساد کا مطلب ہے فتنہ، خرابی، برائی۔ مفاسد کس کی جمع ہے؟ فساد کی جمع ہے، اور فساد کا مطلب ہے فتنہ، خرابی یا برائی۔ زیر و زبر، زیر و زبر عربی کا لفظ ہے
زیر و زبر کہتے ہیں الٹ پلٹ کرنے کو، تباہ و برباد کر دینا، ختم کر دینا۔ قبائل، قبائل کسے کہتے ہیں؟ قبائل قبیلے کی جمع ہے، اور قبیلہ کہتے ہیں ایک خاندان جس میں بہت سے گھر آباد ہوں، ایک نسل یا ایک دادا کی اولاد کو۔ شیر و شکر، شیر و شکر کا کیا مطلب ہے؟ شیر و شکر کا مطلب ہے ملا دینا، آپس میں جوڑ دینا۔ خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا۔ اب ان اشعار میں شاعر کیا فرماتے ہیں؟ ان اشعار میں شاعر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلطی کرنے والے کو بھی معاف کر دیتے تھے، چھوڑ دیتے تھے۔ جو انسان آپ کا دشمن ہوتا، آپ کا برا چاہتا، آپ اپنے حسن اخلاق سے اس کے دل میں بھی جگہ بنا لیتے تھے، وہ بھی آپ کا دوست بن جاتا تھا۔ جتنے بھی فتنے فساد ہوتے، جو بھی خرابیاں ہوتی، جو بھی برائیاں ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو ختم کر دیتے۔ جو بھی آپس میں ایک دوسرے سے ناراض ہوتے، خفا ہوتے، ان کو بھائی چارے کا درس دیتے اور ان کو آپس میں ملا دیتے تھے۔ ہمارا آخری شعر ہے، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا۔ اس کو کیا پڑھیں گے؟ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ سوئے قوم کا مطلب ہے اپنی قوم کی طرف، سوئے قوم کا مطلب ہے اپنی قوم کی طرف، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ نسخہ کیمیا یہاں پہ کس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ نسخہ کیمیا یہاں ہماری قرآن پاک کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، قرآن پاک کو کہا جا رہا ہے۔ اب اس آخری شعر میں شاعر پہلی وحی اور قرآن پاک کا ذکر کر رہے ہیں کہ غار حرا میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں مصروف تھے تو پہلی وحی نازل ہوئی، اور وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام اپنی قوم کے لیے لائے۔ نسخہ کیمیا قرآن پاک کو کہا جا رہا ہے کہ قرآن پاک کے ذریعے ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بتائے، ہمیں جینے کے طریقے سکھائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے تو وہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی پہلی وحی لے کر آئے تھے، تو کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں کے لیے لے کے آئے، انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف مائل کیا، اور لوگوں کو بتایا کہ اس کائنات کا خالق و مالک ایک ہے، اور ہمیں قرآن پاک کے ذریعے زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے۔ تو بیٹا آج کا ہمارا یہ سبق مکمل ہوا۔ آپ لوگوں کا ہوم ورک یہ ہے کہ اس نظم کی، اس نعت کی پڑھائی کریں اور مشکل الفاظ کے معنی یاد کریں۔ اللہ حافظ۔